مذاکرات جو آپ کھیلنے لگے ہیں، کیا امید ہے ویسے آپ کو؟ ابھی ذاتی سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ پہلے اپنی ذات کی بات کریں، پھر میں جاتا ہوں کہ کمیٹی میں کیا ہوا آج۔ کاشف بھائی، میں تو مذاکرات نہیں کھیلوں گا جی۔ دو چیزیں ہیں جو ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ کا حصہ ہیں، جو ہمارے مطالبات کہہ لیں، شرائط کہہ لیں، وہ رکھی گئی ہیں، اور دونوں میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ٹائم ٹیکنگ ہو۔ مثلا حکومت سمجھتی ہے کہ 9 مئی کے اندر ہم رسپانسیبل ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم رسپانسیبل نہیں ہیں، کوئی اور رسپانسیبل ہے۔ تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اس کا بہترین طریقہ یہ کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے، سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز پر مشتمل، ایک پتہ لگ جائے کون سچ بول رہا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے، اور اس کے بعد اگر جزا سزا کا عمل ہوگا تو اس کے اوپر کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوگا۔ آپ کو لگتا ہے وہ بنائیں گے؟ نہ بنائیں سر، اگر وہ میں آپ سے سوال سیدھے آدمی ہیں، سیدھا جواب دیتے ہیں، یہ جو آپ 26 نومبر اور 9 مئی کے کمیشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، بنے گا؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگلے 10 سے 15 دن میں حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ کس بنیاد؟ یہ کون سے حالات کی بات؟ دیکھیں، حالات کے دو رخ ہیں، موسمی، سیاسی، امریکی۔ امریکی نہیں میں کہتا، میں اوور آل انٹرنیشنل پریشر کی بات کرتا ہوں۔ اگر وہ پریشر یعنی جس طرح یہ 25 ملزمان کو سزا سنائی گئی ابھی، اور اس کے بعد یورپین یونین کی طرف سے آپ سمجھتے ہیں کہ جو آخری 10 دن ہوتے ہیں کرسمس ایو کے، اور اس طرح وہاں پہ تو کوئی بھی اویلیبل نہیں ہوتا، اور سنڈے والے دن آپ کا آفس بھی بند ہو، ایک آدھا بندہ وہاں پر اویلیبل ہوتا ہے، اور پھر اس قسم کا بندے نے یہ لکھ دیا میسج، سر they have taken it this way۔ آپ جو اصل میں 26 مئی کو جو میسیکر ہوا نا کاشف صاحب، 26 نومبر کے بعد، اس کے بعد سر چیزیں بہت ڈرامیٹکلی چینج ہوئی ہیں، چونکہ حکومت کی طرف سے پہلے ڈینائل آیا کہ گولی چلی نہیں، پھر یہ کہا گیا کہ علی امین گنڈا پور کے گن مینوں نے فائرنگ کی، پھر یہ کہا گیا ہوائی فائرنگ ہوئی، پھر یہ کہا گیا کہ اچھا اگر لاشیں ہیں تو ان کے نام دے دیں۔ آج ہم نے نام بھی دے دیے، میں نے بتلایا کہ 6-7-8 تو مانتے ہیں، ابھی تو 13 ہو گئے ہیں نا سر، ابھی تو جو 200 کے قریب مسنگ ہیں اس میں سے پتہ لگے گا کتنا مانتی ہے حکومت۔ 7-8 تو میرے سامنے لوگوں نے کہا کہاں جی، نہیں وہ 20-25 تک تو جاتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ ان کے ہیں جو آف دا ریکارڈ 20-25 کی بات کرتے ہیں کہ ہیں اتنے۔ اب یہ تمام مسائل ہیں جس کی وجہ سے جو آپ کو پتہ ہے ہیومن رائٹس کی وائلیشن اور اس سکیل کے اوپر اگر ہو تو اس کا امپیکٹ بہت زیادہ آتا ہے، تو وہ ایک امپیکٹ جو ہے انٹرنیشنل پریشر نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے شاید حکومت ان مذاکرات کے لیے تیار ہوگی۔ ادروائز مجھے تو کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ حکومت ہم سے کیوں مذاکرات کرنا چاہتی ہے، تو نہیں بیٹھی ہے سانو سر، جینا آرام کی ہے بیٹھی ہے، گھر بار برباد کر دی ہیں، بندے شہید کر دی ہیں، ابھی بھی بندے اٹھائے جا رہے ہیں، ابھی بھی بندے اٹھائے جا رہے ہیں۔ میرا ایک مری میں ہمارے جاننے والے ہیں جو آپ کے پی ٹی آئی کے ہیں، ان کے گھر میں گھسا ہے سہیل کے رات کے وقت۔ سر وہ جو ہمارا بچہ شہید ہوا ہے ثاقب ستی، اس کے سگے بھائی کو اٹھا لیا گیا پرسوں رات، اس کا جو کزن جو کہ مدعی ہے اس ایف آئی آر کے اندر، اسے اٹھا لیا گیا ہے، اور ہمارے ایم این ایز ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹ کے سیشن کے اندر ہمارے سارے ایم این ایز جو ہیں وہ وہ نہیں آ پا رہے ہیں، ان کے اوپر پریشر ہے۔ اور ان کی میں صرف یہ بتا دوں آپ کو کہ وہ جن کے گھر گھسے ان کی ایل سی ڈیز توڑ دیں، لیڈیز پولیس نہیں تھی، اور وہ خود تو ظاہر ہے آپ کے لوگ تو گھر پہ نہیں ملتے عموماً، آگے پیچھے ہوا گھر بھول گئے ہیں، لیکن یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ پنجاب پولیس گئی تھی، یعنی ہاؤ ڈو یو ڈو دس؟ آپ کیسے یہ کر سکتے ہیں؟ لیکن چلیں، یہ مجھے امید ہے ہم اس کو نیا نارمل نہ بنا دیں اس ملک، بالکل، کہ جس میں لوگوں کے گھروں میں گھسنا اٹس اوکے، جا کے توڑ پھوڑ کر دینا اٹس اوکے، میں نے فلور آف دا ہاؤس بات کی، میں نے سر ایک فلور آف دا ہاؤس بات کی تھی کہ اب آپ سیاسی مخالفتوں کو ذاتی دشمنیوں تک لے جا چکے ہیں بہت سارے۔ سر میں آپ کو اپنی مثال دے دیتا ہوں نا، میری بہن ہے، شی ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود پالیٹکس، وہ 9 مئی کے کیس کے اندر ڈیلی ٹرائل بھگت رہی ہے سیشن کورٹ میں کھڑی۔ سر میں جب وہاں پر ہوتا ہوں اور وہ آتی ہے تو ذرا میرے جیسے بندے کی فیلنگ آپ چیک کریں نا سر، کیا ہوگی؟ سو دیر از اے لمٹ فار ایوری تھنگ۔ بٹ سر آپ نے 9 مئی کو بڑے آرام سے برش سائڈ کر دیا، آپ کے لوگ موجود تھے، ویڈیوز موجود ہیں، چلیں جی کور کمانڈر ہاؤس چلیں، ان کے باہر کھڑے، لیکن موبز جب ایک جگہ جاتے ہیں، دس از آلسو موب مینٹالٹی ہمارے ملک میں، موب آپ کو پتا ہے تم ننگے جا رہے ہو روڈ کے اوپر، کوئی بندہ کسی نے مار رہا ہوگا، پوچھو گے بھی نہیں کیوں مار رہے، سارے اکٹھے شروع ہو جائیں گے۔ سر موب مینٹالٹی ہے، دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ کہ جو رسپانسیبل ہے اس کو آپ کی پارٹی کے اندر سے بھی جو بھی، ہاں دیکھیں خان صاحب نے اسٹریٹ اوے یہ بات کہی تھی کہ اگر اس کی آزادانہ جوڈیشل انکوائری ہو، جو بھی رسپانسیبل ہوگا میں اسے ڈس اون بھی کروں گا، اسے کنڈیم بھی کروں گا۔ یہی تو سر دیکھیں نا، آپ ایک انکوائری کریں گے جس انکوائری کے اوپر ہمیں اعتبار نہیں ہے، ایک انکوائری جس کی ہم بات کریں گے اس پر آپ کو اعتبار نہیں ہوگا، تو آپ جو سپریم کورٹ کا ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں جو غیر متنازع سینئر ترین ججز کے اوپر مبنی ہو، وہ اس کی انکوائری کرے، جو گلٹی ہو اس کو سزا دیں، جو گلٹی نہیں ہے، اب 1.5 سال سے لوگ گھروں پر نہیں ہیں سر،
لوگ جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں, لوگوں کے پاس مچلکت جمع کروانے کے پیسے نہیں ہیں, لوگوں کے گھر کے اندر رزق روٹی نہیں ہے, راشن نہیں ہے, لوگ تنگ آ چکے ہوئے ہیں آپ سے. اور پھر مزے کی بات, ایک ایف آئی آر میں ایک ہی ٹائم کے اوپر ایک بندہ 45 جگہ پر موجود ہے, 55 جگہ پہ موجود ہے سر. ہم تو وہ فارمولا لینا چاہ رہے ہیں کہ جس فارمولے کے تحت بندہ ایٹ اے ٹائم اتنی جگہ پر موجود رہ سکتا ہے. امریکی فلمیں بنتی یہاں سے آپ غائب ہو کے کسی اور سیارے پہ بھی پہنچ جاتے ہیں, یا تو آپ انرجائز کرنے والے. گلیڈیٹر بھی ایک آئی تھی وہ, اس میں اس قسم کی چیزیں ہیں, سٹار ٹریک ہوا کرتی ہیں, یہاں سے بٹن دبائیں اور آپ کسی اور سیارے پہ پہنچ جائیں گے. اینیویز